ہمیشہ جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ایک عوام کی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ ریلیف جو ہے صرف ایلیٹس کے لیے ہے. ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس پاکستان میں ریلیف نہیں دے سکتے یہ لوگ جب تک کہ اخراجات کم نہ کریں. اور شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اس 4 سال میں جو سبسٹینشیل کام کرنے تھے اس میں سے ایک بھی نہیں کیا, اور آپ نے لوگوں کے اوپر اتنا ٹیکس لگایا اور ظالمانہ ٹیکس لگایا ہوا. تو کیا اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار کچھ عرصے تک انویسٹمنٹ روک دو؟ کیا آپ کے خیال میں پرائیویٹائزیشن سولوشن ہے؟ سولوشن ہے لیکن کریں نا. سسٹم ہی ریگڈ ہے 2 فیملیز کے لیے, 2.5 فیملیز کے لیے, یا جتنی بھی فیملیز کے لیے. ان فیملیز کے لیے نہیں, جو سسٹم اس قسم کا ہے, میں کسی کو الزام نہیں لگا. سسٹم اس قسم کا ہے کہ یہ ایونچولی ایکویلیبریم میں 2-2.5 فیملیاں آئیں گی. پریڈکٹ کر رہے ہیں, اس قسم کی ہنٹس دے رہے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ہٹا دی جائے, بیکاز 4 سال میں پاکستان میں بیٹا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 4 سال سے 4% اکنامک گروتھ نہ آئی. ان دس کیس شہباز شریف صاحب کی جگہ ہم بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنا دیں. ٹو ریپلیس شہباز شریف ود بلاول بھٹو از لائک آؤٹ آف دا فائر اینڈ انٹو اے فائر. ایک تو شہباز شریف صاحب کا ویژن ہی نہیں ہے کہ جو اکنامک گروتھ لا سکے. ان کو ٹیکس لگانا بہت شوق ہے, اس پہ بھی ٹیکس لگا دو, اس پہ بھی ٹیکس لگا دو. خان صاحب نہیں ہٹتے اور فیض صاحب بن جاتے چیف. کیا ہوتا پاکستان آج؟ اللہ معاف کرے گا. If he had not done 9th May, would have become Prime Minister. Do you think he might still become Prime Minister? If he had not done, he would have become Prime Minister, because he really crossed the Rubicon with this. That allowed the establishment to rig the elections or let the election be rigged the way it was. Do you think the next elections will be rigged as well? السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک, اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. بہت خاص مہمان از بیک آن دا پوڈ کاسٹ. مفتاح اسماعیل صاحب, بہت بہت شکریہ ایز آلویز, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر, شروع جلدی سے بجٹ سے ہی کرتے ہیں. اور ہمیشہ جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ایک عوام کی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ ریلیف جو ہے صرف ایلیٹس کے لیے ہے, کامن مین کے لیے نہیں ہے. کیا یہ بات سچ ہے اس بجٹ کے ساتھ؟ ریلیف تھوڑی سی دی گئی ہے, مگر اگر جس کو حکومت ریلیف کہتی ہے, لیکن اگر ایگریگیٹ سینس میں دیکھیں تو اتنی ریلیف نہیں ہے. اور جو نئے ٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ریلیف سے. تو اوبیسلی فائنانس منسٹر صاحب اپنی اسپیچ میں تو یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے ریلیف دی ہے. جو نئے ٹیکس لگائے ہیں وہ تو نہیں بتاتے. تو جیسے کہ مثال کے طور پہ نوکری پیشہ لوگوں کو 50 ارب روپے کی انہوں نے کہا کہ ریلیف دی ہے, تو ان کا 3 سالوں میں ٹیکس جو تھا وہ 150 ارب روپے سے بڑھا کے 600 ارب کر دیا تھا. اب ریلیف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے سال وہ 550 دیں گے. ریلیف کا یہ مطلب ہے کہ اگلے سال وہ 700 دیں گے. تو اب ہم سے سمجھیں تو اب وہ کہیں گے کہ یار دیکھو 750 ہو جاتا ہے ٹیکس تو 700 ہوگا. تو اس حساب سے ریلیف دی گئی ہے. ویسے ریلیف دے نہیں سکتے کیونکہ اخراجات حکومت کے وہ لوگ کم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر آپ اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں ہیں اور خسارہ IMF نہیں بڑھانے دیتا تو پھر آپ کو ٹیکس ہی لگانا پڑتا ہے. تو ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس پاکستان میں ریلیف نہیں دے سکتے یہ لوگ جب تک کہ اخراجات کم نہ کریں. سر, IMF پہ آتے ہیں, آپ نے تو خود IMF کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے. ہاؤ مچ آف دس از کہ IMF ایز این ایکسکیوز یوز ہوتا ہے, اور کتنا یہ سچ ہے کہ IMF کنٹرول کرتا ہے کہ کیا الاؤڈ ہے اور کیا الاؤڈ نہیں ہے؟ سپوز کہ IMF نہیں ہوتا تو شاید ہم اپنے فیصلے اگر صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے تو یہی فیصلے کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, IMF جو آپ کو کہتا ہے نا, وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار خسارہ جو ہے, جیسے اگلے سال ہمارے وفاقی حکومت کا خسارہ 7,000 ارب روپیہ ہوگا. ٹھیک ہے, چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اور جو IMF آپ سے کہتا ہے کہ جو 7,000 ارب سے زیادہ خسارہ نہیں کرو. اب اگر آپ نے 24,000 ارب کا خرچہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو 17,000 ارب ٹیکس تو چاہیے. تو آپ IMF کے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ دیکھو IMF کی وجہ سے ہم کو ٹیکس لگا رہا ہے, لیکن بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ 24,000 ارب روپیہ خرچہ کریں, تھوڑا خرچہ کم کر لو. تو یہ IMF کو آپ ایکسکیوز کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور اس وقت خاص طور پر جب کہ قوم غریب ہو رہی ہے, بے روزگار ہو رہی ہے, یہ بہت ضروری تھا کہ ایک سبسٹینشلی ڈفرینٹ بجٹ آتا. اس میں یہ ناکام رہے. ان انسپائرنگ بجٹ میں کہوں گا. What would have been inspiring in your opinion? بجٹ کی ان کی جو بجٹ کی سوچ ہے نا, وہ الٹی ہونی چاہیے. آپ یہ سوچیں کہ پاکستان 20 سال سے تنزلی کا شکار ہے, معاشی تنزلی کا. معاشی پیچھے جا رہے ہیں ہم. ٹھیک, ہندوستان بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل رہے ہیں. ہم 4-5 سال سے اپنے آپ سے بھی پیچھے جا رہے ہیں. یعنی کہ 4-5 سال پہلے پاکستانی زیادہ امیر تھے, آج اس سے زیادہ غریب ہیں. ہم 2000 سے لے کر 2020 تک, 90s سے لے کر لیٹ 90s سے لے کے 2018 تک ہم ہر سال غربت کے نمبر پرسنٹیج کم کرتے تھے. ناٹ نمبر بٹ پرسنٹیج کم کرتے تھے. صحیح. وہ 2018 کے بعد ریورس ہو گیا. آج 28.7% پاکستانی, 29% پاکستانی خط غربت کے نیچے ہیں. جو خط ہے 8,485 روپے. ٹھیک ہے, تو وہ اس خط غربت, ایک آدمی جس کی تنخواہ 45,000 روپے ہے اور اس کے 3 بچے ہیں, اس کو ہم غریب نہیں گنتے. رائٹ, تو اس کے نیچے بھی 29% پاکستانی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ
2018 اور 2024 کے درمیان 2018 میں جو پاکستانی کنزیوم کرتے تھے گوشت، اس سے اب کم کرتے ہیں، چکن اس سے کم کرتے ہیں، ملک اس سے کم کرتے ہیں، انڈے اس سے کم کرتے ہیں، تیل اس سے کم کرتے ہیں، یہاں تک کہ گندم اور چاول کی بھی جو استعمال ہے وہ کم ہو گیا ہے. اچھا اب آپ جو ہے نا مطلب اف یو پور تو آپ میٹ کم کر دیں گے، یو موو ٹو سبزی کم کر دیں گے، دالوں پہ چلے گئے وغیرہ وغیرہ. روٹی تو کم نہیں کر سکتے نا. تو اگر روٹی بھی کم ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ بھوکے رہ رہے ہیں نا، لنچ نہیں کر رہے، ڈنر نہیں کر رہے، بیٹا نہیں کھا رہا، بیٹی نہیں کھا رہی، ماں نہیں کھا رہی، ماں موسٹلی نہیں کھا رہی. تو اس حالت میں کہ جب غربت بڑھ رہی ہو، 21 سال کی سب سے زیادہ بے روزگاری ہے، جو پچھلے 3 سال ہیں، ان 3 سالوں سے کم سرمایہ کاری پاکستان میں 60 سال سے نہیں ہوئی. 60 سال پہلے بھی جو سرمایہ کاری ہوتی تھی نا ایز اے پرسنٹیج آف GDP وہ اس سے زیادہ ہوتی تھی. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ بہت حالت بری ہے تو پھر آپ ایک ایسپرین نہیں دیتے یا ایک لالی پاپ نہیں دیتے، آپ سبسٹینشیل کام کرتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اس 4 سال میں جو سبسٹینشیل کام کرنے تھے اس میں سے ایک بھی نہیں کیا. بجٹ ان کو الٹا بنانا چاہیے. بجٹ یہ بنانا چاہیے کہ دیکھو یار 20% سے زیادہ ہم کسی سے ٹیکس نہیں لیں گے، کسی بھی انڈیویجول سے ٹیکس نہیں لیں گے، یا 25% سے زیادہ ہم کسی کمپنی سے ٹیکس نہیں لیں گے. یہ 2 باتیں پہلے آپ نے شرط رکھ دیں. آپ ایک حساب کر لیں گے یار 40-50 روپے سے زیادہ ہم پیٹرول یا ڈیزل پہ لیوی نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر جتنے پیسے آتے ہیں وہ آپ حساب کر لیں، ٹھیک ہے. اور آپ بولیں اب یہ میرا ریونیو ہے، اس کے اندر مجھے گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں اب اس میں پرائورٹی سیٹ کروں گا. جو آپ کا بجٹ، میرا بجٹ، یہ جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کا بجٹ ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ میری اتنی آمدن ہے، میری 2 لاکھ آمدن ہے، میری 10,000 آمدن ہے، میری 10 لاکھ آمدن ہے، میں اس آمدن کے اندر اپنا گزارا کروں گا. آپ اخراجات پہلے کر کے پھر آمدن کے اوپر روتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، یہ بیسک بات ہے، اور حکومت ہماری نہیں کرتی. اسی لیے بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، اسی لیے بار بار مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ اس بار بھی انہوں نے نہیں کیا. سر ایسا بھی ہے کہ ان نے جو ویج انکریز کی ہے پبلک سروس مطلب گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں کے 7%، اس پہ بھی پھر ٹیکنیکلی تو ان نے اپنی طرف سے کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس پہ بھی ایک سورٹ آف اپرور آ رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ظلم ہے. ہاؤ ڈو یو سورٹ آف ڈو دس وداؤٹ پبلک سیکٹر سفرنگ؟ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ وداؤٹ، کیونکہ جب بھی آپ بجٹ کٹس کرتے ہیں تو پبلک سیکٹر سفر تو کرتا ہے. آپ کو جو کوالٹی آف سروس ویسی بھی ہماری ماشاء اللہ اتنی کوئی اچھی تو ہے نہیں پبلک سیکٹر سروس. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ میں لوور لیول امپلائی ہے اس کو اگر آپ فار ایگزامپل کم پیسے دیں گے تو اس کی روزی روٹی میں بھی ایشو آئے گا. تو کیا حل ہے اس کا؟ اگر آپ مجھے سمجھائیں کہ کیا ایشوز اس طریقے سے سالو ہو سکتے ہیں. اس میں دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں پیسے لگانا اور پبلک سروس کے اندر جو کوریلیشن ہوتا ہے یا کنیکشن ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ پیسے دیں گے تو سروس اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. آپ آج کارپوریٹ 60% ٹیکس دیتے ہیں، امپلائیز جو ہے وہ 35% آج بھی ٹیکس دے رہے ہیں نا. 38.5 سے 35 کر دیا جو اپنے نے. اس ٹیکس کے باوجود بھی کیا سروس ملتی ہے؟ کراچی میں تو کم از کم گھر پہ پانی بھی نہیں آتا ہے، اسلام آباد میں بھی کہیں کہیں نہیں آتا ہے، کہیں کہیں آتا ہے. باقی پاکستان کا آپ کو پتہ ہے. آپ کے روڈز اچھے ہیں، آپ کے پبلک سکولز جو گورنمنٹ کی سکولز ہیں، جو حکومت کا سب سے جو فنڈامنٹل جو کام ہے نا وہ بچوں کو تعلیم دینی ہے، رائٹ، ہمارے بچوں. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مڈل کلاس جو حکومت کے بڑے افسران ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، MNA، ان کے بچے تو گورنمنٹ اسکول میں نہیں جاتے، تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ کیا ہو. تو گورنمنٹ اسکول سے تو پڑھ کے آپ نکلیں گے، آپ کو مطلب 5ویں جماعت میں آپ 2 سینٹنسز نہیں پڑھ سکتے آدھے بچے پاکستان میں. یہ بات طے ہے، مطلب ٹھیک ہے. ہم نہ تعلیم دے پا رہے ہیں، نہ صحت دے پا رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا، یہ سوچنا غلط ہے کہ ہم زیادہ پیسہ ڈالیں گے تو زیادہ سروس اچھی ہوگی، کیونکہ ہم پیسہ زیادہ ڈال رہے ہیں، سروس اچھی نہیں ہو رہی. سروس تو اچھی نہیں ہوئی نا 20 سال میں. حکومت کا سائز تو ہر سال بڑھ رہا ہے. فرسٹ یہ جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار اچھا مہنگا کپڑا خریدو گے تو اچھا سوٹ سلے گا، یا اچھے درزی کے پاس، مہنگے درزی کے پاس جائیں گے تو اچھا سوٹ سیے گا، یا مطلب جو بھی ذہن میں ہوتا ہے نا. جو ایک محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. یہاں پہ آپ جتنا بھی گڑ ڈالیں میٹھا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات سمجھنی ہے. دوسری یہ کہ آپ جب حکومت کے اندر بات کرتے ہیں کہ کٹ لگانا ہے، تو آپ نے کیا نائب قاصدوں کی سیلری سے سارے پیسے بچانے ہیں؟ مطلب اس کو اگر آپ 7 کی جگہ 4 دے دیں تو اسی سے پیسے بچانے ہیں، یا 10 کی جگہ 7 دے دیں تو اس سے پیسے بچانے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جہاز خریدنا ختم کر دیں باہر سے، ٹھیک ہے.
آپ اور پی ایچ ڈی بھی ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو کہ 3,500 ارب روپے کا اس سال صوبے اور وفاق کا ہے. اس کے اندر کوئی بتا دے مجھے کہ 20% کم از کم کرپشن نہیں ہوتی ہے. وفاق میں 25-30% پنجاب میں ہوتی ہے, 30-40% جو ہے وہ کے پی میں ہوتی ہے, 50-60% جو ہے وہ سندھ میں ہوتی ہے, اس سے زیادہ شاید ہوتی ہے بلوچستان میں. تو چلے اگر, لیکن میں تصور کرتا ہوں کہ کرپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بھی تصور کرتا ہوں کہ سارے پروجیکٹ ضروری ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ نے کرنا ہے ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے دونوں چیزیں تصور کرنی. اس کے بعد بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3,000 بلوچستان میں اسکولیں بنی تھی, آئی تھنک 13 سے 18 ہے اس میں سے 2700 اسکولیں گوسٹ اسکولس تھیں. لیکن میں تصور کرتا ہوں کہ ساری جو بھی چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ سب ضروری ہے. ٹھیک ہے, جو نالیاں آپ نے ڈالنی ہیں, جو آپ نے کرنا ہے سب ضروری ہے. پھر بھی جب آپ کے پاس آمدن نہ ہو اور آپ نے لوگوں کے اوپر اتنا ٹیکس لگایا ہوا, ظالمانہ ٹیکس لگایا ہوا ہو, تو کیا اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار کچھ عرصے تک انویسٹمنٹ روک دو یا انویسٹمنٹ کم کر دو, کہ یہ 3,500 ارب روپیہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں مے بی 1,500 ارب خرچ کر لو, 2,000 ارب روپے کا ریلیف دے دو لوگوں کو, ریئل ریلیف دے دو. اس سال بھی جتنی بھی یہ ریلیف کی بات کر رہے ہیں نا, اس سال انہوں نے 13,000 ارب روپیہ ٹیکس جمع کرنا ہے, 13,000 سے ذرا سا کم, اور 1,500 ارب روپیہ لیوی میں جمع کرنا ہے. تو 14,500 ارب روپیہ وفاق جمع کرے گا. اگلے سال جو ہے یہ 17,700 ارب روپیہ جمع کرنا ہے. تو 14,500 17,500 کا جو 17,000 کا جو سفر ہے, جس میں 3,000 ارب روپیہ آپ سے زیادہ لیں گے, 2,500 ارب روپیہ, وہ تو ریلیف نہیں ہے نا. تو یو ول ہیو ٹو پے 2,500 بلین روپیز مور. یو اینڈ آئی پاکستانی ول ہیو ٹو پے مور. اور سے پرائیویٹائزیشن کی اکثر بات ہوتی ہے, اور یہ بڑی کو ریلیٹڈ بات ہے کہ یار ایجوکیشن جتنی چیزیں ہم پرائیویٹائز کر سکتے ہیں کریں. اوبیسلی پی آئی اے واز این ایگزامپل آف پرائیویٹائزیشن, جس میں ابھی بھی کچھ ایشوز وغیرہ ہمیں نظر آتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں پرائیویٹائزیشن سلوشن ہے؟ فائنانس منسٹر نے بھی اس کی ڈسکشن کی. سلوشن ہے, لیکن کریں نا. پی آئی اے بھی پرائیویٹائز ان کو کرنے کی نیت نہیں تھی, زبردستی باسز نے کروایا, وہ بھی آج تک مکمل نہیں ہو سکا. جو چیز اپریل میں ہونی تھی کہ 1-2 کنڈیشنز میٹ کرنی تھیں نئے اونرز کی, لیجسلیشن کچھ کرنا تھا, وہ نہیں کر پائے کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے. وہ کروا لیں گے وہ پیچھے والے ان سے, لیکن ان سے تو پاپڑ نہیں ٹوٹتا, ان کو تو کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے. مطلب سیریسلی دس از جسٹ ناٹ جسٹ این انکمپیٹنٹ گورنمنٹ بٹ دیر آلسو لیزی گورنمنٹ. ایک پیسے کا اور ویژن لیس گورنمنٹ, کوئی ویژن نہیں ہے ان کا کہ کس طرح معیشت کو اکنامک گروتھ لا سکتے ہیں, کس طرح معیشت کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ ویژن ان کا نہیں ہے, ان کے پاس سوچ ہی نہیں ہے. تو اچھی برے کی بات نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ برے لوگ ہیں, سب صحیح لوگ ہیں, لیکن 3 چیزیں ضرور کہوں گا ان کے بارے میں کہ یہ ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے, ان کے پاس قابلیت نہیں ہے, اور لیزی بھی ہیں. تو سر یہ ساری چیزیں اگر سچ ہیں تو جن پاورز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان میں کیا ابھی دیکھتے ہیں؟ واٹ از دا ریزن فار دس گورنمنٹس سارٹ آف, مطلب دس ول بی اے گورنمنٹ دیٹ ول لکس لائک اٹ ول کمپلیٹ اٹس ٹرم اینڈ دیٹس ریئر ان پاکستان. تو کیا ہے ایگزیکٹ؟ از اٹ دا فارن پالیسی؟ اوبیسلی ہم 100 دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن اٹ لکس لائک آخر کار کچھ ایران امریکہ کی فائنل پیس ٹاکس ہو رہی ہیں, اینڈ اوبیسلی پاکستان پلیڈ اے پارٹ ان دیٹ. جی, پاکستان پلیڈ این انسٹرومنٹل رول, اینڈ فیلڈ مارشل نے یہ کروایا ہے. آج تو محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں فیلڈ مارشل کو کریڈٹ دی ہے, اور صحیح دی ہے. مطلب ٹرمپ بھی ہمیشہ فیلڈ مارشل کی بات کرتا ہے. وہ تو فیصل واڈا نے کہا ہے, نیو یارک ٹائمز میں کوٹ ہوا ہے کہ یہ تو جو اگریمنٹ تھا یہ فیلڈ مارشل نے اپنے لیپ ٹاپ میں لکھا ہے. سو آئی مین یہ تو کمال کیا ہے پاکستان نے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کنگریچولیشنس ٹو دا انٹائر پاکستان ٹیم. تو اس میں تو اور جنگ ختم کروائی ہے انہوں نے, مطلب پیس اگریمنٹ کروایا, تو دے پلیڈ این انسٹرومنٹل رول. کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو. کین وی انکیش آن دیٹ سم ہاؤ, یا واز دس جسٹ گڈ پی آر؟ یار مطلب پہلے گڈ پی آر تو کر لینا, مطلب ایک اچھا کام تو کیا ہے نا. مطلب ایران سے جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایرانی لوگ مرنا کم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. یو اے ای کے اندر تباہی جو ایران کر رہا تھا وہ ختم ہو جاتی ہے. قطر تباہی ہوتی ہے. مسلمان ممالک کا تو بہت منحصر امہ نقصان ہو رہا تھا, تو وہ تو اچھا کیا نا ہم نے. ٹھیک ہے, چلو ہم کو نہیں کوئی 4 پیسے کا فائدہ ملتا ہے, ایرانی مرنے بند ہو جائیں, یو اے ای کے اندر تباہی بند ہو جائے, تو پاکستانی تو خوش ہی ہوں گے اس کا. ٹھیک ہے, دیٹ سیٹ. سیکنڈ پوائنٹ, دعاؤں کے علاوہ نہیں, ہماری نیک تمنا ہے, ہمارے ساتھ ہیں. مطلب ہر چیز تو پیسے کے لیے نہیں کرتا آدمی, لیکن اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹتے ہیں
تو ایران سے ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں. ہم ہندوستان سے ٹریڈ نہیں کرتے, افغانستان سے ٹریڈ نہیں کرتے, تو ایران سے بھی ٹریڈ نہیں کرتے, تو ہم کسی نیبر سے نہیں کر رہے, اور کاشکر سے وہاں سے چائنا سے اتنا نہیں ہو سکتا, تو ایران سے ٹریڈ ہوگا, ہم کو بہت اچھا ہو جائے گا, ہمارے لیے, ان کے لیے بھی اچھا ہوگا, ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا. ٹریڈ از آلویز بینیفیشیل, سو دیٹس اے گڈ تھنگ. اور اس کے بعد جب پاکستان کی اتنی نیک نامی ہوتی ہے تو دنیا میں چیزیں اچھی ہو جاتی ہے یار. یہ پہلے آپ زمانے میں جو ہندوستان کی وجہ سے ہم لوگ فیٹ اف میں بلیک لسٹ ہو جاتے تھے, ہندوستان کی کوشش تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں, آج الٹی منہ کی ان کو کھانی پڑ رہی ہے. سو دیٹس اے گڈ تھنگ, مطلب تو آئی تھنک کہ پاکستان کی عزت بڑھنے سے معاشی طور پہ ہماری یہاں بہتری سپورٹ ملے گا. لیکن جو یہاں پہ ہم جو برا حال کیا ہوا ہے اس کو تو کوئی آ کے ٹھیک نہیں کرے گا, وہ تو ہم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے. اور اسی سے اگر میں آپ سے پوچھوں, ڈیفینس بجٹ بھی آبویسلی آئی تھنک 17.6% شاید اوپر گیا. اس میں بھی کانورسیشن اکثر اب شروع ہو رہی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے, ڈیفینس ایکسپورٹ کریں گے. ڈو یو سی دس ایز اے وائبل وے ٹو میک منی فار دا پاکستان گورنمنٹ؟ اوکے, سو یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم گیم چینجر بولتے ہیں. ہر کول آیا گیم چینجر, سی پیک آیا گیم چینجر, ریکوڈک آیا گیم چینجر, کوئی چیز ہو گئی گیم چینجر. گیم چینج نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈیفینس کا ایکسپورٹ کر کے کوئی گیم چینجر کر لیں گے کہ پاکستان اس سے امیر ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے. لیکن کیا ہمیں ڈیفینس کا مال ایکسپورٹ کرنا چاہیے؟ بالکل. کیا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ بالکل. ہمارے بچوں کو نوکری ملے گی, ہمارے انجینئرس کو نوکری ملے گی, ہمارے بہت ساری چیزیں ہوں گی, ہمارے دنیا سے اچھے روابط ہوں گے. روز تو آج کل کوئی نہ کوئی چیف آیا ہوا ہوتا ہے پاکستان. سو یہ چیزیں تو اچھی ہیں, تو تھوڑا بہت ایکسپورٹ کر سکیں گے. ہم کو اپنی ضروریات بھی میٹ کرنی ہے نا. ابھی یہ ہندوستان سے جب سے جنگ ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پھر سے ٹرائی کرے گا, کیونکہ ایک آدمی تماچا کھا کے گیا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے. تو سو آئی مین آئی تھنک دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو سم مور both missile defense technology and also some more missiles. یہ دو چیزیں ہیں جو ہے اس پہ ہم کو مزید وہ کرنا پڑے گا. پھر ہم نے آ رہے گا جہازوں نے جنگ جیتی ہے ہندوستان سے اس بار, تو اگلی مرتبہ وہ کچھ اچھا جہاز لے کے آئے گا. مطلب اچھا جہاز تو ویسے ان کے پاس اس ٹائم نہیں, مطلب چلو ٹریننگ بھی کر کے آئے گا اچھی, کچھ نہ کچھ وہ اور نئی چیز تو کر کے آئے گا نا. سو ہم کو پچھلی جنگ تو نہیں جیتنی ہے نا, ہم کو تو اگلی جنگ, اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو, ٹھیک ہے. آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ انڈین پیپل, دے آر فنٹاسٹک پیپل, اللہ ان کو خوش رکھے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ہم سے جنگ کرے گا تو ہم نے پچھلی جنگ نہیں جیتنی, ہم نے اگلی جنگ جیتنی ہے. بالکل رائٹ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کو وہ چیز پہ انویسٹ تو کرنا پڑے گا. تو سر اگر میں آپ سے پھر یہ سوال پوچھوں, جو اکثر ایک ڈبیٹ چلتی ہے کہ جب آپ ڈیفینس بجٹ بڑھاتے ہیں تو آبویسلی ہم ایک پور کنٹری, تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز ہم ہیلتھ کیئر میں لگا سکتے تھے, یا یہ چیز ہم ایجوکیشن میں لگا سکتے تھے. اور اگر آپ جائیں بھی ایک پبلک ہاسپٹل پاکستان میں, اٹس ناٹ گریٹ. اگر آپ آبویسلی گورنمنٹ اسکول جائیں, بہت برے حالات ہیں. لیکن جس طرح پھر آپ نے آرگیو کیا کہ اس میں ہم نے جب پیسے ڈالے بھی ہیں تو شاید اس سے رزلٹ نہیں آیا. ڈو یو تھنک اٹ از اے کویشچن آف کہ یار مطلب ویئنگ اپرچونٹی کاسٹ ہے بٹوین, ہر چیز کی اپرچونٹی کاسٹ ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کا اس سال حکومت کا, وفاقی حکومت کا 17-18,000 ارب روپے کا بجٹ ہے, ٹھیک ہے. صوبوں کا, پنجاب کا, سندھ کا, کے پی کا ملا کر ہم 32,000 ارب روپیہ خرچ کریں گے, ٹھیک ہے. ساری حکومتیں 32,000 ارب خرچ کریں گے. اس میں سے ہم ڈیفینس میں 3,000 ارب دے دیں گے, 700-800 ان کی پینشن لگا لو, 4,000 ارب ڈیفینس میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ باقی 28,000 ارب نہیں بچے, 28,000 ارب تو بچے ہیں نا. سو وی کی ناٹ میک ڈیفینس این ایکسکیوز ٹو ناٹ ڈیلیور پبلک سروس, ٹھیک ہے. ڈیفینس کے باوجود بھی ہم اپنے آسائش کے لیے جہاز لے لیتے ہیں, ڈیفینس کے باوجود ہم گارڈنوں پہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں, ڈیفینس کے باوجود ہم گھر ٹھیک کرانے میں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں. ڈیفینس کے باوجود ہم K4 کی جو سندھ کے اندر جو واٹر کی پروجیکٹ تھی وہ 40 ارب سے 400 ارب ہو گئی, لیکن بنی بھی نہیں ہے. ڈیفینس کے باوجود ہی سب کچھ ہوتا ہے نا. سو تھنگ از کہ لیٹس ناٹ میک ڈیفینس این ایکسکیوز ٹو ناٹ گیو بیٹر ایجوکیشن, اینڈ لیٹس ناٹ, جب ہم اچھا تعلیم دینے لگیں تو یہ بھی نہ سوچیں کہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں تو اب ڈیفینس پہ نہیں خرچ کر سکتے. دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. دیکھیں 25% آپ کی آمدن کا حصہ جو ہے نا وہ حکومت لے جاتی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ 120 ٹریلین کی ہماری وہ ہے اکانومی, 30 ٹریلین کا حکومت کا حجم ہے, تو 25% ہر پاکستانی سے لے جاتی ہے. تو اس میں کوئی اتنی مطلب یہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت پیسے لے کے جاتے ہیں. سو
مطلب all of this is possible. So this should never be used an excuse for not delivering your service. ایک اور چیز جو اکثر ڈسکس ہندوستان مثال کے طور پہ ہم سے 7-8 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے ڈیفینس پہ. بٹ ان کا ایک ایسی اکانومی بھی تو بہت بڑی ہے نا. ہاں لیکن ہم نے تو ہمارا پنگا تو انہیں سے ہے نا یار. چکر یہ نا ہم سری لنکا سے تو نہیں ہماری کوئی مسئلہ ہے نا, ہمارا مسئلہ تو انڈیا سے ہی ہے. تو so I mean the thing is I mean you have to be smart about this. You cannot try to match India in terms of numbers of planes and number of people and number of tanks and all that, but کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. You have to keep yourself safe first. اچھا ایک اور جو ٹیکس ریلیٹڈ کانورسیشن اکثر ہوتی ہے عوام میں, وہ یہ ہے کہ سیلری کلاس جو ہے سب سے زیادہ ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ جو بگ سیکٹرز ہیں ان کو ہر قسم کا بریک مل جاتا ہے. مثال کے طور پہ لوگ, مجھے اب اتنا پتہ نہیں ہے لیکن لوگ ہمیشہ ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے ٹیکس نہیں کیا جاتا جس طرح سیلریڈ کلاس کے ساتھ ہوتا ہے, اور ظلم یہی ہو رہا ہے مڈل اور لوور کلاس کے پاس. وائی ڈو یو تھنک دیٹ کیپس ہیپننگ؟ بیکاز پیپل ہو آر لارج لینڈ لارڈ سٹ ان دی اسمبلی. تو آپ نے جب 73 کا آئین پاس کیا تھا اور پھر 18ویں ترمیم پاس کی, تو 73 کے آئین میں آپ نے کہہ دیا کہ زراعت کی جو بھی آمدن ہوگی وہ وفاق ٹیکس نہیں کر سکتا. وفاق جو ہے وہ ایک کیمرہ مین کے جس کی لاکھ روپے آمدنی ہے, 50,000 آمدن ہے, اس کے اوپر ٹیکس لگا سکتا ہے. لیکن وفاق جو ہے کسی کی 2,000 ایکڑ کی اراضی ہو سندھ کے اندر یا ساؤتھ پنجاب میں, اس کو آپ ٹیکس نہیں کر سکتے. یہ کون سی انصاف ہے, یہ کون سی دانش ہے. ٹھیک ہے, ہم تو عوام پاکستان پارٹی میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 10-15 ایکڑ کے جو فارمرز ہوتے ہیں ان کو بالکل آپ ٹیکس سے استثنا دے دیں, لیکن جو 500-500 ہزار ایکڑ لے کے یا 100 150 ایکڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر وہ ایک پیسہ بھی نہ دیں اس قوم کے لیے, تو پھر آپ کسی کی بات کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ مطلب جو ابھی ہم نے بات کی, جو تعلیم دینی ہے بچوں کو, جو دفاع کرنا ہے, جو دیگر چیزیں کرنی ہے, روڈ بنانے ہیں, صحت دینی ہے, وہ فری میں تو نہیں آتی نا. لیکن صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پالیٹکس میں آنے کے لیے پیسے چاہیے. اب آپ دیکھیں, وہ آپ کی پارٹی ہو, وہ PPP ہو, PMLN ہو, پالیٹکس از اے ڈیفیکلٹ گیم فار سم ون جس کی اوبیسلی کچھ ہسٹری نہ ہو, ڈائنسٹی آف واٹ ایور سپورٹرز نہ ہو, پیسے نہ ہو. چیز ہی ایسی ہے. اب آپ کے پاس نو میٹر وچ پارٹی کیپس کمنگ, مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اٹس ناٹ ایگزیکٹلی لائک خاقان صاحب یا آپ یا اینی پولیٹیشین آف اینی سبسٹنس از یوزلی ویلتھی, رائٹ. سو وہ پھر ایک انٹرسٹ بچاتے ہوئے دوسرے, کسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ PPP کی یہ انٹرسٹ ہے تو PMLN کی انڈسٹری کی انٹرسٹ ہے, کیونکہ وہ ان کی انڈیویجول انٹرسٹ ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں بولا جاتا تھا کہ ان کی ایک انٹرسٹ پرٹیکولر انٹرسٹ ہے ایک پرٹیکولر انڈسٹری میں. لیکن جو ایک نارمل عوام ہے, جس طرح آپ نے بات کی, کوئی ویڈیوگرافر ہے جو لاکھ روپے کما رہا ہے, وہ کیا کرے؟ وہ نہ پالیٹکس میں آ سکتا ہے, نہ وہ کبھی جیتے گا, اور ایونچولی ون لابی اور دی ادر لابی, دیر آل دا سیم رچ کائنڈ آف پیپل. یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے. آئی تھنک یو پوائنٹڈ کریکٹلی دا کاز, دا سمٹم, بٹ لیٹس لک ایٹ دا کاز. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے بھی اوپر آ جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ ماشاء اللہ بہت امیر ہو جاتے ہیں. PTI کے اندر بھی ایسے ایک بہت ایگزامپلس ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ایسے بہت ایگزامپلس ہیں, مسلم لیگ نون میں بھی اب ایسے ایگزامپلس ہیں, اور MQM میں بھی بہت ایگزامپلس ہیں کہ جو لوگ جو تھے وہ ایک مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تھے, لیکن اب ماشاء اللہ اللہ نے ان کو بہت نواز دیا ہے, اور یہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ جنریشنل ویلتھ بھی ہے ان کے پاس اور جنریشنل پاور بھی ہے. تو شاید 3 جنریشن پہلے یہ لوگ اتنے امیر نہ ہوں, لیکن اب اللہ تعالیٰ کی بہت لیکن اوور دا جنریشن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا. شاید عباسی اینڈ آئی آر ویری ڈفرینٹ, مطلب یہ وہ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کا اسٹرکچر سیاست کا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سیاست کا اسٹرکچر جو ہے نا وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے لوگوں کو اوپر آنے سے. تو صرف وہ فیملیز کا ہولڈ رہ جاتا ہے. 2.5 فیملیاں جو پاکستان چلاتی ہیں وہی 2.5 فیملیاں پاکستان چلاتی ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ میں نیو یارک سٹی کے اندر ایک لڑکا جس کا نام زوران ممدانی ہے, مسلمان لڑکا ہے, وہ نیو یارک سٹی کا میئر بنا, جہاں پہ اتنی اس کی اپوزیشن ہوئی ہے یہ زائنسٹ وغیرہ سے. ٹھیک ہے, لندن کے میئر جو ہے وہ صادق خان ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگین مسلمان لڑکا ہے. ٹھیک ہے, ان کا وزیر اعظم جو تھا وہ گجرانوالہ سے اس کے پیرنٹس پین ہوئے تھے, رشی شنوک, جو اس کا نام مجھے لاسٹ نیم یاد نہیں آ رہا, حمزہ سم تھنگ, جو اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر بنا, حمزہ یوسف ہے. بالکل حمزہ یوسف. جی,
یہ اگر پاکستان میں ہوتے نا تو کوئی ان تینوں چاروں نہیں آگے بڑھتے، کیونکہ نہ یہ شریف ہیں، نہ زرداری ہیں، اور نہ عمران خان سے بھی ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کرکٹ اسٹار بھی نہیں تھے. آپ دیکھیں کہ عمران خان کتنا بڑا سیلیبریٹی تھا، ٹھیک ہے، اسپتال، اس کے باوجود بھی 10 سال فوج نے محنت کری تب جا کے یہ پہنچا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. ورنہ عمران بھی نہیں پہنچ رہا تھا نا، مطلب ایک سیٹ نہیں جیتا تھا، میاں والی کے ایک سیٹ جیتا تھا 2022 میں، وہ بھی شاید جتوائی تھی اس کو 2002 میں، سوری. لیکن اب تو خیر بہت بڑا لیڈر ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ نے سیاست کو ریسٹرکٹ کر رکھا ہے. جس طرح ہم نے 18ویں ترمیم میں صوبوں کی اجارہ داریاں کر دیں اور وہ خاندان کی اجارہ داریاں کر دیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ختم کر دیا جو مشرف صاحب لے کے آئے تھے. جو مشرف صاحب سسٹم لے کے آئے تھے نا، اس میں پھر بھی لوگ جو ہے نا، وہ اگر آپ کے پاس ناظم اینڈ میئرز بیکم امپورٹنٹ، ڈسٹرکٹ ناظم اینڈ ڈویژن کے میئرز امپورٹنٹ ہو جائیں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ 40 ڈویژن ہیں، تقریباً 150 پونے 200 ڈسٹرکٹس ہیں. اب مختلف، اب ان کے اتنے بچے تو نہیں ہوتے نا، 2-4 بچے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2-4 نواسے، 2-4 پوتے ہی ہوں گے نا، مطلب اس کے بعد تو مطلب تو کہیں نہ کہیں تو پھر کسی اور کی باری آئے گی نا. بالکل، مطلب ٹھیک ہے، کتنے بھٹو ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک آدھ کسی کی باری آ جائے گی، کتنے شریف ہیں، کسی اور کی باری آ جائے گی. ان کے سمدیاں، ان کے رشتہ دار، ان کے پھپھیاں، ان کے چچا، وہ سب بھی مل لو، پھر بھی اور لوگوں کی باری آئے گی. تو ان لوگوں کے نام مشہور ہوں گے، ان کے کام مشہور ہوں گے، اس میں سے کوئی سمجھدار، ایماندار، محنتی لڑکا نکلے گا، لڑکی نکلے گی انشاءاللہ، تو پھر وہ اوپر آئیں گے. ہم نے تو سیاست کو ریسٹرکٹ کر لیا ہے نا، نہیں تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب یہ 2 خاندان ہی چل رہے ہیں. تو جب تک آپ سیاست کو نہیں کھولیں گے، لوکل لیول پہ نہیں کریں گے، لوکل الیکشنز نہیں کروائیں گے، لوکل یا زیادہ صوبے بنائیں، یا بیسٹ یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں، اور پھر وہاں پہ میئرز ناظمز ہوں، وہ اوپر آئیں گے. تب تو ہم سیاست نہیں کھول رہے، اور پھر ہم ڈائریکٹ الیکشن نہیں کراتے. ہوتا ہے ہمارے یہاں انڈائریکٹ الیکشن. انڈائریکٹ بات کرو، انڈائریکٹ الیکشن میں یہ ہوتا ہے بیٹا کہ میں میئر بننا چاہتا ہوں کراچی کلر سے، میں اپنی ایک یونین کاؤنسل کی سیٹ جیت جاتا ہوں، لیکن اب وہ 200 لوگ یونین کاؤنسل کی سیٹ جیتے ہیں، تو جب تک مجھے 100 لوگ اس میں سے سپورٹ نہیں کریں، میں نہیں بن سکتا ہوں. اب مجھے یہ پتا ہے کہ یار فلاں جو سیاسی لیڈر ہے اس کے پاس 10 ووٹ ہیں، اس کے پاس 20 ووٹ ہیں، تو میں ان سے ملوں گا، اور کیونکہ وہ نیٹ ورک افیکٹ ہوتا ہے تو اور لوگ بھی اس سے جا کے مل جاتے ہیں، تو وہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں میں ہم کو ڈائریکٹ الیکشنز کروانے چاہیے. اس کی آپ نے بھی جو بات کی نا کہ سسٹم ہی رگڈ ہے 2 فیملیز کے لیے، 2.5 فیملیز کے لیے، یا جتنی بھی فیملیز کے لیے. ان فیملیز کے لیے نہیں، جو سسٹم اس قسم کا ہے، میں کسی کو الزام نہیں لگا، سسٹم اس قسم کا ہے کہ یہ ایونچولی ایکویلیبریم میں 2-2.5 فیملیاں آئیں گی. بنگلہ دیش کے اندر بھی سسٹم اس قسم کا ہے، تو وہاں پہ بھی دیکھیں یہ بیچارے جو ناہید اور دوسرے جو لڑکے تھے اسٹوڈنٹ موومنٹ، جنہوں نے حسینہ صاحبہ کو ہٹایا، اور وہ ایک دم ہٹلر کی بچی تھی، جو اس کو ہٹایا انہوں نے، تو آگے آ کے تو یہ ضیاء الرحمان جیتے ہیں، وہ اس کے ضیاء الرحمان کے بیٹے طارق رحمان جیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیگم خالدہ ضیاء کے بیٹے. تو وہاں پہ بھی 2 بیگمات تھیں، 2 خاندان تھے. اسی پہ میں آ رہا ہوں، یہ کیا اس میں کتنا کچھ ان فیملیز سے ریلیٹڈ ہے، کتنا کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ایک کلوز سرکل ہو فار کنٹرول؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مارشل لاء پاکستان میں لگا ہے بہت دفعہ، ایسا کیوں نہیں ہے کہ اس زمانے میں جب فوج کا کنٹرول ہو تو انہوں نے یہ چینجز کیے ہوں؟ چینجز کیے تھے نا، مشرف صاحب نے ناظم کا رواج لے کر آئے تھے نا، اس سے سیاست کھل جاتی. کچھ لوگ نئے آپ کے سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے چینج کر دیا. 18ویں ترمیم میں تو انہوں نے پاور سارے اپنے پاس رکھ لیے، اور سب نے اپنی اپنی صوبوں میں اجارہ داریاں کر لی ہیں. چینج تو کیا تھا انہوں نے، لیکن وہ پرماننٹ نہیں کرا، اس میں غلطی بھی ہو گئی تھی، ان کی کانسٹیٹیوشنل کر دیتے. میرا نہیں خیال ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ یہی 2-2.5 فیملیاں، لیکن یہ آسان ہو جاتے ہیں نا، یہ بہت سارے ان کے بہت سارے ویکنیسز ہیں، تو پھر وہ آسانی سے ڈیل کر لیتے ہیں. لیکن جب مشرف کے بانے کے بعد 2010 میں تو اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کری کہ ان دونوں کا فیملیز کا ہولڈ توڑیں، اور اپنی پروجیکٹ عمران لانچ کیا ہے. 10 سال عمران خان کو مدد کری پوری، مطلب کیا نہیں کیا عمران خان کے لیے، پورے دروازے کھولیں. پھر وہی مطلب ہماری بلی ہم ہی سے میاں ہوں، مطلب وہی ہو گیا، مطلب الٹا پڑ گیا ان کے لیے. تو اب تو یہ پروجیکٹ عمران کے بعد کوئی نیا پروجیکٹ آپ کو لگتا ہے لیں گے، یا از ناؤ دا سچویشن؟ کیونکہ مجھے چینج نہیں سمجھ آ رہا نا کیسے آئے گا. آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہاؤ ڈز اٹ؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ کو سہیل وڑائی صاحب کا اور فہد حسین صاحب کا آرٹیکل تھوڑا اور پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو سہیل وڑائی صاحب تو پریڈکٹ کر رہے ہیں، جو کہ ایک چھوٹی سی چینج پریڈکٹ کر رہے ہیں، کہ یہ شاید پریڈکٹ کر رہے ہیں، اس قسم کی ہنٹس دے رہے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ہٹا دی جائے. بیکاز 4 سال میں پاکستان میں بیٹا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 4 سال سے
4% اکنامک گروتھ نہ آئی ہو. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ 4 سال میں ہم نے 4% اکنامک گروتھ نہیں دیکھی. مطلب اٹس کریزی. بالکل کوئی شک نہیں. مطلب یہ نا وہ بچہ ہے کہ جو مطلب وہ فیل ہی ہو رہا ہے تو وہ ڈی لے کے آتا تھا, بولتا ہے اوہ شاباش یار مطلب ابھی ہم اس سال ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ ڈی لانا ہے. ہم اس پہ امید پہ ہیں کہ ڈی آ جائے گا. ہم 4 سال تو فیل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ڈی کی امید کر رہے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے ویسے ڈی آ جائے گا جو ان کی پرسنٹیج جو نے لی ہوئی جی ڈی پی گروتھ؟ نہیں ہوگا, نہیں 4% بھی نہیں ہوگا. اللہ دیکھیں, آئی ایم اے پاکستانی, ٹھیک ہے, آئی really don't want to see this poverty. I don't want to see this unemployment. ٹھیک ہے, so I mean I hope to God کہ 7 آ جائے, 6 آ جائے, 5 آ جائے. لیکن ایز این اکانومسٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, بہرحال چلیں لیٹس موو آن. تو پھر وہی سوال ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم ڈی لا رہے ہیں, ایک بچہ ڈی لائی جا رہا ہے, ایف لا رہا ہے, ابھی ایف لا رہا ہے, تو وہ بچہ فیل ہو ہی جا رہا ہے 2-3 سال سے. آپ کیوں نہیں, یا کچھ چینج کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تو آپ کا خیال تھا کہ آپ یہ حکومت جو ہے یہ 5 سال پوری کرے گی. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورا کرے گی. میرے خیال سے اس سال میں آپ دیکھیں گے بہت سارا ڈسرپشن ہوگا. جو ایک چیز جو ہمارے لوگوں کو جنہوں نے پری آکیوپائی کیا ہوا تھا, اینڈ رائٹلی سو فار دا لاسٹ 3-4 months, was this Iran war, which is really affecting Pakistan economically very badly. But مطلب مسلمان لوگ مر رہے ہیں, ہمارے الائنسز ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ پورا ریجن کی جیو پالیٹکس جو ہے وہ ریجگ ہو رہی ہے. ہم نے ایک الحمدللہ بہترین رول ادا کیا ہے, اینڈ وی ول ناؤ بی اب ان شاء اللہ پاور ٹو بی ریکن ود. ٹھیک ہے, وہ ہندوستان کو ہم نے سائڈ لائن کر دیا جو 20 سال سے ہم کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہاؤ مچ آف دس مطلب انڈیور گوز ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان, شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, یہ سب؟ دیکھیے میں تو حکومت میں نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ شہباز صاحب کی کتنی محنت ہے, ڈار صاحب کی کتنی محنت ہے, لیکن میں یہ 2 چیز نوٹ کرتا ہوں کہ ایران پچھلی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو تھے وہ محسن نقوی صاحب گئے تھے, اور محسن نقوی صاحب شہباز صاحب سے کتنا قریب ہیں اور فیلڈ مارشل سے کتنا قریب ہیں یہ شاید آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے اسلام آباد میں رہتے ہوئے. اور آج محسن نقوی صاحب جو کہ کابینہ کے وزیر ہیں, انہوں نے مبارکباد دی ہے. تو انہوں نے نہ میاں شہباز شریف کا نام لکھا, نہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا نام لکھا, انہوں نے تو صرف فیلڈ مارشل کا نام لکھا اور بولا بس ٹھیک ہے. سو اب میں کیا بولوں, مطلب یہ کہ سو اور ٹرمپ جو ہے نا وہ بھی فیلڈ مارشل کا نام لیتا ہے. سو مطلب سو اینی وے, بٹ اینی وے چلو لیٹس ناٹ, اللہ نے اچھا کام کروا دیا, فیلڈ مارشل کے ہاتھ سے کرا دیا, لیکن پوری حکومت کو مبارکباد. ٹھیک ہے, پاکستان پورے قوم کو مبارکباد. ٹھیک ہے. So I don't want to do this field marshal versus Shehbaz Sharif, but we know who's the real power in Pakistan. I mean, دیکھیے ایک تو لیگل اتھارٹی جو بھی ہو مورل اتھارٹی ہونی چاہیے تھی. جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے نا تو وہ 125 سیٹیں جیت کے آئے تھے. شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں تو وہ 25 سیٹیں جیت کے آئے. ایک مثال ہے, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنی جیتے ہیں, 20-25 کہیں جو بھی ہے, سب شاید 20 سے بھی کم ہے, مگر اتنی سیٹیں جیت کے آئے. تو وہ مورل اتھارٹی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. سو دین کیونکہ یہ 4 سال جو ہیں وہ اتنے برے نکلے اور یہ بچہ جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر شایان یا مفتاح اگر اس پاکستان کا سب سے زیادہ پاورفل آفس ہولڈر ہوتا تو سوچتا کہ یار یہ تو دس از ناٹ رائٹ, یہ میری واچ پہ ہی ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. سو اب سپوز کہ آئی ہائرڈ یو ٹو ڈو سم پوڈ کاسٹ, اور آپ کی پوڈ کاسٹ, آپ مجھ سے بہت تمیز سے بات کرتے ہیں, بہت پیارے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن کوئی نہیں دیکھتا جس طرح یہ پوڈ کاسٹ کوئی دیکھتا نہیں ہے. بالکل جس طرح ایسی ہے, نہ کوئی گیسٹ اچھا ملتا ہے نہ کوئی پوڈ کاسٹ اچھی ہے. ٹھیک ہے. تو ایونچولی میں بولوں گا کہ یار یہ شایان بیٹا تم چلے جاؤ, میں نعمان کو رکھ لوں. ٹھیک ہے, نعمان تیار بھی ہو گیا تو آپ میری نوکری کے پیچھے کیا پڑ گئے, شہباز شریف کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. سو ایونچولی جو ہے نا مطلب ایک وقت آئے گا, اب اس کے اندر تو کبھی نہ کبھی شایان کی چھٹی ہوگی اور نعمان آئے گا. اللہ کرے کہ شایان پرفارم کر لے, کہ شایان کا پوڈ کاسٹ بھی کوئی دیکھ لے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن کچھ شایان بھی تو ڈیلیور کرے نا. 4 سال ہو گئے, اب شایان کو میں نے بیسٹ اکوپمنٹ لے کے دیا, اچھی لائٹیں لے کے دی, بالکل اسٹوڈیو سب کچھ کر دیا. وہ جو ساتھ والا جو تھا وہ پتھر مار رہا تھا, میں نے اس کو پکڑ کے بند کر دیا کہ وہ خبردار جو تو نے پتھر مارا ادھر, اس کو پیچھے کمرے میں بند کرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود یہ تو پوڈ کاسٹ چل ہی نہیں رہی ہے. تو پھر آدمی بولتا ہے کہ یار نعمان کو ہی لے آؤ. ٹھیک ہے, شایان کے بس کی بات نہیں, بندہ سونا ہے. لیکن اس سوال میں پھر میرا اگلا سوال یہ آ جاتا ہے, خیر اسی انالوجی کو لیتے ہوئے, اگر
شایان اور وہ ایک کولیشن میں ہے. مطلب اگر آپ نے یہی میرا یہ کان پکڑنا یا میرا یہ کان کرنا, مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ یار ان دس کیس شہباز شریف صاحب کی جگہ ہم بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنا دیں, مثال دے رہا ہوں, isn't that going to be this. اور پھر تھرڈ پارٹی جو ہے اس کو آپ نے جس طرح کہا پتھر مارنے کے لیے آپ نے اس کو تو بند کر کے رکھا ہوا ہے, اور اس کو تو کوئی سائن نہیں ہے کہ پولیٹیکل الیکشن تو بہت دور کی بات ہے, ابھی تو بس نکالنا ایک بڑی بات ہوگی. سو واٹ ہیپنس, مطلب اس سینیریو میں آپ جس طرح پی ڈی ایم آئی تھی اور وہ والا سسٹم ہوا تھا, وہ بھی ڈڈنٹ ریئلی چینج دا فیکٹس. دیکھیں یہ 2-3 آپ نے باتیں کی ہیں. Let's just forget the analogy and come. To replace Shehbaz Sharif with Bilawal Bhutto is like out of the fire and into a fire pan. ٹھیک ہے, in the same system nothing good will happen. ٹھیک ہے, and nothing good will come. ٹھیک ہے, so that's not going to happen. ٹھیک ہے, بلاول صاحب کے پاس سندھ ہے نا 18 سال سے. ٹھیک ہے, دیکھ لیا ہم نے کہ کتنی ڈلیوری ان کی وہاں پہ ہے. سو یو نو دس از ناٹ اے ایگزامپل یو وانٹ ٹو گیو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اس لیے ڈلیور نہیں, 2 وجہ سے ڈلیور نہیں ہو سکتا. ایک تو شہباز شریف صاحب کا ویژن ہی نہیں ہے کہ جو اکنامک گروتھ لا سکے. ان کو ٹیکس لگانا بہت شوق ہے, اس پہ بھی ٹیکس لگا دو, اس پہ بھی ٹیکس لگا دو. ان کو ہر چیز ریاست میں رکھنے کے بہت شوق ہے. پرائیویٹائزیشن نہیں کرو, میں صحیح کر دوں گا. مائکرو مینیج کرتے ہیں, وزیروں کو اتھارٹی نہیں دیتے. بہت ساری چیزیں ہیں شہباز شریف کی دیٹ ڈزنٹ میک ہم این آئیڈیل پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, بٹ دیر از مور ٹو اٹ. سپوز کہ آپ یو نو البرٹ آئنسٹائن کو لے کے آ جاتے ہیں کہ اس کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں, وہ بھی نہیں کر سکتا. اس سسٹم کے اندر وہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس پاکستان کا سسٹم اتنا اب مفلوج ہو گیا ہے کہ آئزیک نیوٹن بھی ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو. ٹھیک ہے, ہم کو سسٹم چینج کرنا پڑے گا. تو فرسٹ 2 چیزیں چینج کرنی پڑیں گی, ایک شہباز شریف صاحب کو اور ایک سسٹم. ٹھیک ہے, اور شہباز شریف صاحب کو جا کے چینج کر کے کسی اور کو لائیں گے. تو ہم نے تو پچھلے 20 سالوں میں دیکھ لیا ہے نا, زرداری صاحب, یوسف رضا گیلانی, پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیا ہے ہم نے. صرف بہتری نہیں دیکھی, ترقی نہیں دیکھی ہے. ٹھیک ہے, ہماری ڈکلائن کو رکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو اب ہم کو جو ہے نا مطلب سسٹم چینج کرنا پڑے گا, چہرے چینج نہیں کرنے پڑیں گے. تو آئی تھنک کہ اگر یہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر وہی انڈرسٹینڈنگ اسلام آباد سے کے ٹوئن سٹی میں بھی ہے تو وہ سسٹم چینج کریں گے. کیسے چینج کریں گے یار؟ اب یہ تو مطلب کیونکہ دیکھیں میں اگر عمران مجھے خان کیا پتا کیسے. ایکچولی اب دوسری بات میں پوری بات سن, تو سسٹم یہ جواب دوں گا, میں کوشش کروں گا جواب دینے کا کیسے چینج کریں گے. لیکن سسٹم چینج کریں گے, چہرے چینج نہیں کریں گے. چہرے صرف چینج نہیں کریں گے. جب سسٹم چینج ہو جائے گا تو چہرے بھی چینج ہو جائیں گے. چہرے کیوں چینج ہوں گے اس کی بھی وجہ بتا دوں کہ فوج کے اوپر آج 2 بوجھ ہیں. ایک بوجھ ہے عمران خان کو باہر نکال کے, مطلب ایک بوجھ ہے کہ عمران خان کو آپ نے بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بہت پی ٹی آئی کے اندر وہ ہے. دوسرا بوجھ جو ہے نا جو آپ کیری کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو آگے لانا, وہ فوج کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. اس پاکستان کے اندر جو ہے نا مطلب a lot of PTI supporters and a lot of neutral people say کہ ٹھیک ہے یار چلو عمران خان نہیں ہے لیکن یہ تو نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 بوجھ ہیں نا فوج کے اوپر. بالکل. میرے ایک دوست نے مجھے کل, بہت ہوشیار آدمی ہے, اس نے مجھے کل ایک بات بتائی. بولا کہ یہ جو شہباز شریف یا جو سسٹم کا جو عمل سسٹم کا جو چینج ہوگا نا, اس میں پی ٹی آئی کی ناکامی شامل ہے. بتاؤں اس نے کیا سمجھایا مجھے. اس نے کہا اگر پی ٹی آئی بڑا سیریس پروٹیسٹ کر رہی ہوتی اور بہت سیریس پولیٹیکل اپوزیشن دے رہی ہوتی نا, تو یہ سسٹم چل رہا ہوتا کہ the فوج would need this system as a facade to help mitigate the PTI's fierce opposition. But PTI is nowhere to be seen. So because PTI has politically failed in the last 2 years, for whatever reason, I'm not blaming them. I'm just saying reality یہ ہے کہ PTI has been able to make absolutely no impact. ٹھیک ہے, politically. Because the politically impact ختم ہو گیا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ اسپیس ہو گئی ہے پنڈی میں to make changes. ایک زمانے میں جب عمران اتنا وہ وار کر رہے تھے عمران اور پی ٹی آئی والے, تو وہ ان کو فوج اینڈ نون اینڈ پیپلز پارٹی اینڈ آل سارٹ آف ہڈل ٹوگیدر. They needed to come together. اب تو the space is unchallenged. PTI is a political opposition, it's really irrelevant to be very honest with you. Yes, I understand کہ آپ elections کرائیں گے تو پھر وہ جیت جاتے ہیں. بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں. عمران خان is the most popular. I am under no illusion. میں کراچی میں رہتا ہوں, میں کراچی میں سیاست کرتا ہوں,
اور خیر پورے پاکستان میں ہی کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان کی سپورٹ از سیریس سپورٹ، ٹھیک ہے. لوگ بہانے بناتے ہیں، نہیں اس کو ٹیم اچھی نہیں ملی، وہ نہیں تھا، اچھا یہ ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا، ایماندار ہے یہ وہ سب، بیوی ہے ویسی، اور بھائی ایسے، مطلب بیوی ایسی اور دوست ایسے، اور سب وہ بڑا اچھا سنا ہے. وہی شاعر والی بات ہے. اسی پہ میرا سوال ہے کہ اگر اس ٹائم پہ پی ڈی ایم نہ آتی، خان کو کیا اس طرح ہم، مطلب جو عوام اس سے پیار بھی کرتی ہے وہ شاید اس لیے کرتی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے میرا شو فار ایگزامپل، اب اسی انالوجی پہ میں واپس آتا ہوں کہ ڈوبنے والا ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے ڈوبنے دو، آپ آتے ہو مجھے روکتے ہو، میں کہتا ہوں سازش ہوئی ہے میرے ساتھ، میں کیمرہ پہ جا کے ٹویٹ کرنا شروع ہو جاتا ہوں، مفتاح صاحب نے پوڈ کاسٹ بند کرا دی. ناؤ دیٹ گیوز می اے سیکنڈ ونڈ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک شہباز صاحب کو سیکنڈ ونڈ ملے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جب آپ یہ چاپ اینڈ چینج کرتے ہیں تو لوگوں کی ہمدردی آ جاتی ہے کہ بیچارہ، ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے اندر دو ریئل فیئر تھے نا، بڑے سیریس فیئرس تھے، تین دیکھیں یہ اب سب کو دل سے بھی پتا ہے کہ کوئی کنسپریسی نہیں تھی عمران کو ہٹایا. مطلب کوئی پاگل لوگ اب یہ بھی سوچتے ہوں گے، لیکن مطلب انہوں نے تو کتنی پھر، اور امریکہ سے اتنی دشمنی تھی تو سارا دن جا کے امریکہ میں لابی کیوں کر رہے تھے. اس مہینے بھی $40,000 کا لابی اس کو دیا تھا جس مہینے ان کو ہٹایا گیا تھا. یہ امریکہ کی وجہ سے کوئی نہیں ہٹایا، ٹھیک ہے. امریکہ نے اگر کسی کو سازش ہٹانا تو لکھ کے تو نہیں دیتے نا، مطلب پاگل ہے اس کو چھوڑ دے. دیکھیں اس سال نومبر میں نئے چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. مسلم لیگ کو ایگزسٹینشیل تھریٹ تھا کہ جنرل فیض کو اگر عمران نے چیف لگایا، جو کہ عمران کہہ چکے تھے کہ یہ جنرل فیض کو میں نے لگانا ہے، تو مطلب مسلم لیگ بالکل یہ نہیں چاہتی تھی، ٹھیک ہے. سو وہ بہت ضروری تھا. You understand کہ the chief of army staff in Pakistan is far more powerful than the prime minister. No question. And people absolutely did not want کہ جنرل فیض چیف بن جائے، ٹھیک ہے. جنرل فیض چیف بنتا تو عمران کی بھی چھٹی کرتا تھا، لیکن مسلم لیگ کا تو سب کا ہی اس نے حال کرنا تھا. تو وہ مسلم لیگ کے لیے ضروری تھا کہ عمران کو ہٹایا جائے. عمران خان نے ایک غلطی یہ بھی کی تھی کہ اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ میں تو فیض کو ہی بناؤں گا. تو باجوہ صاحب بھی اگر ایک اور ایکسٹینشن چاہتے تھے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور دیگر جو جنرل تھے ان کے ساتھ وہ بھی سب مطلب لیفٹیننٹ جنرل پہ ریٹائر ہو جائیں گے، کوئی جنرل نہیں بنے گا. اور پاکستان میں جو ہے نا میجر جنرل سے آپ لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا عہدہ بڑا ہو گیا، عزت بڑی ہو گئی، سب کچھ ہے. لیکن جب آپ لیفٹیننٹ جنرل سے جنرل بنتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، تو یہ تو پھر زمین آسمان کا فرق ہے نا، ڈفرینٹ ورلڈ، اٹس اے ڈفرینٹ ورلڈ، ٹھیک ہے. سو تو آپ نے باقی لوگوں کو بھی ناراض کیا. پھر کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ عمران رہے، ٹھیک ہے، جنرل فیض کے علاوہ. تو پھر اور سیاستدان تو ہر وقت خوش تھے. ایک اور جو ڈر تھا جو بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ اس میں کچھ لوگوں کو یہ بھی ڈر تھا کہ یار یہ نیب کے لاز ہیں نا، اور مطلب یہ کہ ہمارے کچھ نیب کے کیسز میں مسئلہ نہ ہو جائے، تو وہ بھی لوگوں کو ڈر تھا. لیکن جو اسینشیل ڈر تھا نا وہ جنرل فیض کا تھا. ڈو یو تھنک کہ اگر عمران خان صرف یہ سیاست بہتر کر لیتا کہ وہ اتنا پبلکلی بتاتا نہیں اپنے پلانس، شاید ایرگنس کہہ لیں، یوبرس کہہ لیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن اگر وہ ایسے نہ کرتے تو وڈ ان یور اوپینین، میرے سے ایک ہائپوتھیٹیکل کانورسیشن میں چلیں کہ خان صاحب نہیں ہٹتے اور فیض صاحب بن جاتے چیف، کیا ہوتا پاکستان آج آپ کے خیال میں؟ اللہ معاف کرے یار، کیونکہ ہم ابھی بھی کوئی خاص، خان صاحب اگر ایک مرتبہ پرائم منسٹر بھی بن جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ بن جائیں، کوئی اگر ووٹ لے کے آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیض جیسے آدمی کو چیف نہیں بننا چاہیے تھا، میں سچ بتا رہا ہوں. جو اب بیچارہ اس وقت میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک ایل آف ہم از ان جیل، اور مطلب یہ بادری نہیں ہوتی ہے کسی ریٹائرڈ آدمی کی بات کرو. تھنک اس کے مطلب واٹ فیض ہیڈ ڈن ایز ڈی جی سی اینڈ ڈی جی آئی مطلب واز ناٹ بیکمنگ آف جینٹلمین آفیسر آف پاکستان آرمی. صحیح. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جہاں تک آپ نے بات کی چینج اور یہ ساری چیزوں میں، پاکستان فورن پالیسی کے حد تک چلیں، کچھ حد تک ہم بہتر ہوئے ہیں، اوبیسلی ایک جنگ جیتے ہیں، سو دیٹس بن گڈ. لیکن جہاں تک یہ بجٹ کی بات ہے یا یہ چیزوں کی بات ہے، واٹ آر سم آف دا پازیٹیوز اف اینی وڈ یو سے دیٹ یار اچھا یہ جو ان نے کیا ہے، مثال کے طور پہ ریٹیلر اسکیم کی بات ہوتی ہے، باقی ساری چیزوں کی بات ہے، از دیر اینی تھنگ ان دس بجٹ جو آپ کہیں کہ یار اچھا ہے؟ اچھا میں بتا دوں، ایک اتنی سی بات ختم کر لوں میں کہ Imran, if he wins an election and becomes prime minister, that's the right thing to do. Of course. He should have been given the power, ٹھیک ہے. اور جو آج پاکستان میں جو اتنی ہلچل ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک الیکشن ونر کو اس کا موقع نہیں دیا.
خان صاحب کی غلطی میں سمجھتا ہوں یہ تھی کہ آپ نے سیاسی میدان پہ فوج سے لڑائی کرنی تھی, آپ نے طاقت سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی. جن لوگوں نے زندگی بھر مطلب طاقت یا بندوقیں چلائی ہیں اور سکھایا ہے جن کو گیا ہے لڑائی کرنا, آپ ان سے مطلب. تو جب مارچ میں بھی ان کو وہ اریسٹ کرنے گئے تھے نا, تو انہوں نے کوئی 5,000 لوگ اپنے زمان پارک کے گھر کے ارد گرد جمع کر لیے تھے. یار ہم سب بھی سیاستدان تھے نا, میں تو کمپلیٹ بے گناہ تھا, شاہد عباسی کمپلیٹ بے گناہ تھے, احسن اقبال بے گناہ تھے, ہم بھی تو چلے گئے تھے جیل میں, ہم بھی کسی ماں کے بچے ہیں نا, ہمارے بھی بچے ہیں. مطلب یہ تھوڑی بات ہے کہ خان صاحب کوئی مطلب یہ سب کو آدھی دنیا کو جیل میں ڈالو پھر تم جیل میں نہ ڈالو. لیکن خان صاحب سیریسلی اف ہی ہیڈ ناٹ ڈن 9th میں وڈ ہیو بیکم پرائم منسٹر اگین. میرا یہ خیال ہے اٹ وڈ ناٹ Do you think he might still become prime minister? if he had not done, he would have become prime minister, because he really crossed the Rubicon with this. That allowed the establishment to rig the elections or let the election be rigged the way it was. Otherwise, these things would not have come this far. Do you think the next elections will be rigged as well? This is the big question. They get 2 elections rigging like this against the will of the people is very difficult. عمران خان کے الیکشن میں بھی RTS بند ہوا تھا, لیکن عمران خان نے کافی ووٹ لیا تھا اور تھوڑا بہت 19-20 سپورٹ تھی, اور خاص طور پہ عمران کو مڈل کلاس کی سپورٹ تھی جس کا آواز بہت بڑا ہے. یہاں پہ جو ہے نا کوئی سب کے نے سپورٹ نہیں کری نون کی. تو نون کو بٹھانا اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ نون کو بٹھا کے آپ لوگوں سے مطلب فضول لوگوں سے وہ لے رہے ہیں, ڈس افیکشن, لوگوں کو ڈس افیکٹ کر رہے ہیں. اگلا الیکشن اگر اس طرح بےایمانی کرتے ہیں تو بہت برا ہو جائے گا ملک کے لیے, پھر مطلب اٹ ول بی ریئلی ویری ڈیفیکلٹ. سو آئی تھنک کہ اللہ کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا اور الیکشن ایمانداری سے ہو جائیں گے. بٹ مطلب میں دعا ہی کر سکتا ہوں. ٹھیک, اچھا جی. اب آپ کا یہ سوال تھا کہ اچھی چیزیں کیا ہوئی ہیں. سو پہلی ایک چیز تو یہ اچھی ہوئی ہے کہ ریٹیلر کی اسکیم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کو کم از کم نیٹ میں لے کے آئے. یہ اسکیم 4 سال پہلے میں نے کی تھی, جس کے اوپر مسلم لیگ نے بہت میرے اوپر آپ کو پتہ ہے ہوا تھا. لیکن چلو ٹھیک ہے, مفتاح کی بات 4 سال بعد مانتے ہیں. دوسری جو اچھی چیز ہوئی ہے کہ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر سے سرچارج ہٹ گیا, یہ بھی بڑا اچھا ہوا. تیسری ایک چیز میں کر کے کیا تھا جو میری غلطی تھی, میں نے اس وقت بھی مانی تھی کہ غلطی تھی اور میں ٹھیک کر دوں گا, لیکن پھر مجھے ہٹا دیا گیا اور 4 سال تک ٹھیک نہیں کی, لیکن وہ ہٹ گئی کہ فورن ایسٹس کے اوپر جو تھا وہ 1% CVT لگا ہوا تھا, وہ ہٹا دیا. رائٹ تھنگ ٹو ڈو. Why was the right یہ thing تینوں to do? چیز ہیں. Why is it the right thing to do? Because a lot of Pakistanis, very rich Pakistanis, were moving abroad. Because of this ٹیکس ریزیڈنسی دبئی میں کر لیتے تھے, لندن میں کر لیتے تھے, پھر جب وہ لندن اور دبئی کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ انویسٹمنٹس کر لیتے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو اس کے انکم پہ آپ ضرور ٹیکس لگائیں, وچ از واٹ آئی تھاٹ اٹ واز, بٹ میری غلطی ہو گئی. بٹ ان کے ایسٹس پہ ٹیکس نہیں لگانا چاہیے, تو یہ غلطی تھی. سو تو میں آئی وانٹ ٹو ایڈمٹ دس. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے کیا اچھا کیا ہے, کچھ اناملیز ہیں بجٹ میں, کچھ غلطیاں کی ہیں. اس پہ ڈسٹریبیوٹرس کے اوپر منیمم ٹیکس جو ہے وہ 1.25% کر دیا, جس کی آمدنی 2% سے کم ہوتی ہے, 1% ہوتی ہے, پاگل پنا ہے. چکیوں کے اوپر 1.25% ٹیکس لگا دیا ہے, سیلس کے اوپر پاگل پنا ہے. وہ چیز ٹھیک بھی کر لیں گے. شہباز شریف صاحب کو سپر ٹیکس لگانے کا بہت شوق تھا. کیوں پتہ نہیں, مگر وہ بس اسٹیٹس ہے کہ بس امیر آدمی سے ٹیکس لے لو, زیادہ ٹیکس لے لو. اور میں نے بہت ریزسٹ کیا, لیکن کچھ انڈسٹری پہ مانا تھا, اور وہ بھی 1 سال کے لیے. اس کے بعد اگلے سال انہوں نے جب ڈار صاحب آئے تو انہوں نے ہر انڈسٹری پہ ڈال دیا, اور پھر 3 سال سے نہیں ہٹایا, اور اب انہوں نے 10 سے 8 کرائے, اور انہوں نے تو ایکسپورٹرس پہ بھی ڈال دیا. میں اس وقت بھی کہتا تھا وہ FBR والوں کو کہ یار تم ایکسپورٹرس کے اوپر سپر ٹیکس ڈالنے کا مطلب ہے کہ جتنا ایکسپورٹ کرو گے اتنا زیادہ تم ٹیکس دو گے. پاگل بننے والی بات ہے. تو چلو وہ ختم کیا ہے, سپر ٹیکس ختم ہو جانا چاہیے. کوئی ایمرجنسی نہیں ہے پاکستان میں, اور اگر 4 سال سے ایمرجنسی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو کام ملک ہی نہیں چلانے آتا. سر میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھوں گا اینڈ دین آئی لیٹ یو گو. آپ کو لگتا ہے ایز تھنگس کرنٹلی اسٹینڈ ایک بچہ الاؤڈ نہیں ہے ایگزام دینے کا, ایک بچہ F لا رہا ہے, کیا آپ کی باری ہو سکتی ہے نیکسٹ؟ ڈو یو تھنک دیٹ یور پارٹی از ریڈی ٹو رن دا کنٹری؟ میں دیکھیے, میں تو جو گزارش آپ سے کر رہا تھا نا کہ جو بچہ فیل ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اس سسٹم میں وہ پاس ہی نہیں کر سکتا. کوئی بھی بچہ پاس نہیں کر سکتا, لیکن یہ بچہ تو اسپیشلی پاس نہیں کر سکتا. اچھا سسٹم بھی کر لو تو یہ بچہ پاس نہیں کر سکتا, لیکن کوئی بچہ بھی اس سسٹم کو ایگزام کو پاس نہیں کر سکتا. اور ملک اسی وقت چلے گا صحیح جب سارے بچوں کو امتحان دینے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن کسی کو بندوق لانے کی پھرے لانے کی اجازت نہیں ہوگی اندر. مطلب یہ ٹھیک ہے کہ مطلب یہ MQM کا سینٹر نہیں ہے کہ آپ بندوق لے کے آئے, یا آپ چیٹنگ کے وہ جو نہیں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے وہ لے کر آئے.
سب بل کے کر لے. اور اس میں دیکھیں تھوڑا سا نظام میں تبدیلی کی بہت ضرورت ہے. And at some point, to be very honest with you, Imran Khan, whether you like him or not, he represents about 40% of Pakistanis. بالکل ٹھیک ہے. And بٹ وہ ریلیشن شپ اتنی ساور ہوگی اب کہ کین دا فیلڈ مارشل اینڈ عمران خان کو ایگزسٹ ایٹ دا سیم ٹائم. they don't have to coexist. They don't have to talk to each other or see each other or be, whatever. But they need to accommodate each other. They need to understand that Imran is very popular and Field Marshal is very popular. I mean, around the world popular and in Pakistan very powerful. یہ دو چیزیں جب سمجھیں گے نا کہ اور عمران خان تو مطلب اور عمران خان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ بھائی میں بھی تو فوج سے ہی آیا تھا نا. بٹ آپ تو عمران خان کے ساتھ ٹائم گزار چکے ہوں گے. نہیں کبھی بھی نہیں. کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں ملاقات کبھی بھی نہیں. مطلب آئی ایکچولی ونس جہاز میں تھا تو وہ اسی جہاز میں تھے لیکن اچھا خیر from what I can gauge, having never met him obviously and just seen his interviews and stuff, he does not seem like someone who will understand جو آپ بات کہہ رہے ہیں. As in it seems like you are talking about two people جو بہت stubborn ہیں. As in خان صاحب نے اگر ابھی تک یہ بات سمجھنی تھی, don't you think وہ ابھی تک سمجھ چکے ہوتے؟ کل ہے نا آج صبح یا وٹ ایور کی رات میں یہ فیلڈ مارشل نے کروایا نا. علی خمینی جس کے باپ کو ٹرمپ کے بم نے مارا تھا, اسرائیل کے بم نے مارا تھا, ٹھیک ہے, امریکن انٹیلیجنس کے بعد اس نے اپروول کیا ہے, سپریم لیڈر ان کا وہ ہے نا, ٹھیک ہے, اب ٹرمپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کا. ٹھیک ہے, ٹرمپ نے جس نے پتہ نہیں کیا کیا ایران کے خلاف باتیں کری ہوئی تھیں اور ادھر بندے مارے ہیں, اسکول کی بچیاں 165 ماری ہیں, ٹھیک ہے, اس نے اپنی پرائڈ سوالو کری جن سے وہ ایبسولوٹ سرنڈر مانگتا تھا, انکنڈیشنل سرنڈر. اس نے اپنی پرائڈ سوالو کری اور ایران کے ایسینشلی ایران کے ٹرمز پہ اس نے بالکل پیسے بھی دیے, سب کچھ ایگریمنٹ کیا. ٹھیک ہے, یہ دیکھو یہ پرچون کی دکان لے کے نہیں بیٹھے ہوئے عمران خان اور عاصم منیر. ٹھیک ہے, یہ ملک چلا رہا تھا, عاصم منیر چلا رہا ہے. عمران خان ایک زمانے میں پرائم منسٹر تھا, اس کو بھی اس کی ہسٹری پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا, کیسے آیا تھا. ٹھیک ہے, اس ملک میں 30% غریب لوگ رہتے ہیں جن کی 8,500 ارب مہینہ روپے بھی ان کی آمدن نہیں ہے. ٹھیک ہے, پر فیکس. ان کو آگے لانے کے لیے آپ کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کبھی نہ کبھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عزت دی ہے دونوں کو, اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو رتبہ بھی دیا ہے, لیکن آپ کا کچھ فرض بھی ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ وی آر ناٹ رننگ اے گاڈ ڈیم پرچون کی دکان, وی رننگ اے کنٹری. گریٹر گڈ ہے, گریٹر گڈ کے لیے آپ لوگوں کو کریں, کچھ نہ کچھ کریں, بیٹھیں بات کریں, مگر یہ کہ بوتھ پیپل ہیو ٹو شو فلیکسیبلٹی. اینڈ ڈو یو تھنک دیٹ ول ہیپن ان دی نیکسٹ الیکشن؟ آئی ڈونٹ نو, مطلب مجھے میں امید کر سکتا ہوں. اب ان کے اپنے اپنے کچھ اسٹریٹجیاں ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے, مطلب عمران خان صاحب اب 2.5 سال تک کچھ نہیں کر سکے. ہی کیم ویری کلوز اے کپل آف ٹائمس ٹو بی ریلیزڈ. ٹھیک ہے, مگر کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ توڑ ہی دیتے ہیں یہ بھی. ٹھیک ہے, خان صاحب کو ایک ذرا چلو جو بھی ہے مطلب میں افہام و تفہیم سے اللہ کرے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے پاکستان کی, اس کے لیے بہتر ہے. سر آئی تھنک دیٹس اے گڈ پلیس ٹو لیو اٹ. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.